فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا، آپ کا، سب کا، سارے سنسار کا خالق، مالک، مربی، مدبر اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے مذہب اسلام نے شادیوں کا جو دائرہ رکھا ہے اس میں وسعت سے کام لیا ہے، کشادگی سے کام لیا ہے، تنگی سے کام نہیں لیا ہے. اگر تم چاہو، تمہارے اندر نان و نفقے کی ادائیگی کی طاقت ہو اور تمہارے اندر عورت کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو، تو تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، اگر چاہو تو 3 کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو 4 کر سکتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا. لیکن اگلی آیت میں فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اے لوگوں، اگر تم ڈرتے ہو کہ عورتوں کے درمیان اگر تمہارے پاس 2 بیویاں ہیں یا 1 سے زائد بیویاں ہیں اور ان بیویوں کے درمیان تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، برابری نہیں کر سکتے ہو، اور ہر ایک کو اس کا حق برابر نہیں دے سکتے ہو، تو تم ایک ہی شادی پر اکتفا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اسلام نے شادی کے دائرے کو تھوڑا کشادہ کیا ہے اور شادی کے سلسلے میں وسعت سے کام لیا ہے. انسان اپنی حسب ضرورت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے 1، 2، 3 یا 4 شادیاں کر سکتا ہے. اور 2-3 حدیثوں میں یہاں تک کی باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو، ان لوگوں کے پاس بھی 1 سے زائد بیویاں تھیں. بلکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس 99 عورتیں تھیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، ان میں بعض انبیاء اور رسول کے پاس 1 سے زائد عورتیں تھیں، 1 سے زائد بیویاں تھیں، اور انہوں نے شادیاں کی. بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی ابتدا اور اسلام کی شروعات وہ عرب کی زمین
مکہ سے ہوا، سرزمین مکہ سے اسلام کی کرنیں پھوٹی اور اسلام کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ ابتدائی ادوار میں شادی کرنا انسان کی فطری ضرورت ہے، اور شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے پوری کرنے کے لیے انسان کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے، اور تمام انبیاء نے شادیاں کی۔ اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں جو ہیں یا جو موجود تھے انہوں نے بھی شادیاں کی، یکا دکا آپ کو ملیں گے جو ایسے بغیر شادی بیاہ کے اپنی زندگی کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، ابھی اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کے اوپر وحی بھیجا تھا، نہ آپ کو نبی بنایا تھا، نہ آپ کو رسول بنایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا، لیکن نبوت اور رسالت کے لیے جب آپ کو بچپن سے چنا، لیکن اس کی ذمہ داری آپ کو 40 سال کی عمر میں دی گئی۔ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی، اور 40 سال کے جب آپ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر یہ آیت کریمہ نازل کر کے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور وہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کی زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی۔ آپ کی پہلی شادی جب آپ 25 سال کی عمر میں تھے، اور جس عورت نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا تھا خدیجہ بنت خویلد، ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ پہلے سے ان کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ شوہر کے پاس پہلے رہ چکی تھی، وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ وہ 40 سال کی عمر کی تھی، اور پلس پوائنٹ میں بیوہ عورت بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں جب ایک انسان کو شادی بیاہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے کا وہ مرحلہ زیادہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے شادی کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب تک حضرت خدیجہ بنت خویلد اس دنیا کے اندر تھی، سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ ذرا کیلکولیٹ کیجئے، 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو 25 15 40 اور 40 10 50 تقریباً 25 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اکیلے تنے تنہا رہے۔ یعنی 50 سال کی عمر تک ہمارے پیغمبر نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہ کی، نہ کوئی نکاح کیا، اور نہ اس کی خواہش آپ نے ظاہر کی۔ بھائیوں اور دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سن 2 ہجری میں اور اس کے بعد میں سن 3 ہجری میں مسلسل 2 غزوے ہوئے، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، بہت سارے صحابہ ان دونوں غزوے میں شہید ہوئے۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا
کہ ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ ان بیوہ عورتوں سے شادی کی جائے اور ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار بنا جائے، اور صحابہ کرام کو اس کی رغبت دلائی، اور رغبت کے ساتھ ساتھ خود آپ بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے آپ نے ان بیوہ عورتوں میں سے 3 عورتوں سے شادی کیا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت ام سلمہ کے شوہر یہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ ام سلمہ کے پاس بچے بھی تھے۔ آپ بتائیے کہ وہ زمانہ جب اسلام اور کفر آمنے سامنے ٹکرا رہے تھے، اور وہ پریشانی کا عالم تھا کہ مسلمان صحابہ کرام خود کھانے پینے کے لیے، رہنے بسنے کے لیے تنگی کا ماحول تھا، پریشانی کا ماحول تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ عورتیں کہا جاتی، وہ اسلام قبول کر چکی تھی، ان کے بچوں کے سینوں میں اسلام تھا۔ اگر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین نہ کرتے، رغبت نہ دلاتے کہ ان بیوہ عورتوں سے شادی کرو اور ان یتیم بچوں کا سہارا بنو، تو ان کا کیا حال ہوتا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی، ان کے پاس بچے بھی تھے، بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیا۔ زینب بنت خزیمہ سے شادی کی، ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ دیکھا دونی بعض صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں سے شادی کر رہے ہیں، ان کی کفالت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان کے بچوں کی پرورش کے لیے، تو ایسے موقعوں پر بہت سارے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر شادیاں کی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سے زیادہ اپنے شادیاں کی، ایک حکمت کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے دوسری شادی کی، آپ کی دوسری شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی زوجیت میں تھی کہ ان کا شوہر مشرک تھا، ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت سودا کے سینے میں اسلام کی روشنی جاگ چکی تھی، وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے پڑ گئی، اور ان کے گھر والے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف دیا کرتے تھے۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہ تھا۔ اگر یہ واپس گھر جاتی، اپنے گھر جاتی، تو ان کے گھر والے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اسلام کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور دردناک تکالیف سے ان کو دوچار کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر آپ مان لیجئے 50 سال سے زائد تھی۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ یہ اعتراض کستے ہیں، یا جو لوگ یہ نشانہ بناتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے دنیا کے اندر کثرت سے جو شادیاں کی، ایک سے زائد جو شادیاں کی، یہ جنسی ضرورت کی تکمیل تھی، خواہشات کی تکمیل تھی، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 53 سال کی بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے شادی کی۔ 53 سال کی عورت کے اندر کون سے جنسی جذبات ہوتے ہیں، کون سے شوہر کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، یہ انسان کو خود اندازہ لگانا چاہیے۔ کل ملا کے 4 شادیوں کا آپ نے جائزہ لیا۔ 2 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کی بیوہ عورتوں سے کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ 4 شادیاں آپ کی ہو گئیں، اور آگے بڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، آپ کے کثرت سے شادی کرنے کے مقاصد بہت زیادہ تھے۔ جہاں تک
اسلام کی کرنوں کا تعلق ہے، اسلام کی تبلیغ کا تعلق ہے، تو اسلام کو صرف مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر محدود نہیں کرنا تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ کو پورے حجاز کے علاقے میں اور پورے جزیرے عرب میں پھیلانا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کافی کمزور تھی، اور مسلمان اس وقت نہ تو مالی حالات میں مضبوط تھے، نہ تو تعداد کے اعتبار سے مضبوط تھے، نہ تو ان کے عرب کے جو بعض قبائل تھے ان سے اچھے تعلقات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے آپ نے شادیاں کی۔ 6 عورتوں سے آپ نے جو شادیاں کی، قریش کی 6 عورتوں سے آپ نے شادی کی۔ عرب کے اندر قریش کا خاندان بڑا خاندان مانا جاتا تھا، نامور لوگ تھے۔ 4 شادیاں آپ نے عرب کے بعض قبائلی عورتوں سے کی، 6 4 10، ہر ایک سے اپنے رشتے کو منسلک کیا، ہر ایک سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا۔ اور عربوں کے یہاں ایک رواج تھا، ایک دستور تھا کہ وہ لوگ اپنے داماد کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے آپ چاہے لے لیجئے کہ غزوہ خیبر کا موقع لے لیجئے یا غزوہ بنی مصطلق کا موقع لے لیجئے، دونوں غزووں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے خیبر کو فتح کیا تو آپ کو پتا ہے صفیہ بنت ہوئے بن اخطب کو وہاں قیدی بنایا گیا، وہ قیدی بنا کر لائی گئی۔ یہ خیبر کا بادشاہ، ان کا باپ خیبر کا بادشاہ تھا، یہ ان کی لڑکی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا اور حضرت صفیہ غلام بنا کر، لونڈی بنا کر ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کہ یہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہے، یہ ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یہ یہودیوں سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا، ان کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان سے آپ نے نکاح پڑھا لیا، اور اس نکاح کی وجہ سے خیبر کے اندر اسلام کی جو دشمنی تھی یہودیوں کے اندر اور اہل خیبر کے اندر، وہ سرد پڑ گئی، اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں کی عزت کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے لگے، اور اسی بہانے صحابہ کرام نے بہت سارے تبلیغ کے کام خیبر میں کیے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب شادی ہوئی، یہ غزوہ بنی مصطلق میں ان کو بھی قیدی بنایا گیا، غزوہ بنی مصطلق میں ان کو قیدی بنایا گیا۔ ان کا باپ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اپنے زمانے کا رئیس، اپنے خاندان کا سردار، ایک بڑا آدمی تھا۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی قیدی غزوہ بنی مصطلق میں قید کیے گئے تھے، جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق جو قبیلہ ہے اس کی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے، اس کی خاتون سے آپ نے شادی کی ہے، صحابہ نے کہا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو ہم قیدی بنائیں۔ تمام صحابہ نے پورے قیدیوں کو آزاد کر دیا، پورے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ جب قیدیوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہے، پورا کا پورا قبیلہ، اکثر و بیشتر لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ جتنا فائدہ حضرت جویریہ نے اپنے خاندان کو پہنچایا ہے، دنیا کی کسی عورت نے اپنے خاندان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ حضرت جویریہ کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ، اکثر و بیشتر لوگ اسلام قبول کر لیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، ان کے مقاصد کو آپ سمجھیے۔ آپ کو اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا تھا،
آپ کو اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. آپ کو اعتراض ہے، آپ سوال کھڑے کرتے ہیں. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو نبوت اور رسالت سے پہلے بچپن ہی سے نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کر لیا تھا، چن لیا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی غلط رسم و رواج میں عربوں کی گتھی میں بیٹھی ہوئی تھی. غلط رسم و رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے اپنی پوری زندگی کبھی کسی فنکشن میں، کبھی کسی میٹنگ میں، کبھی کسی ایسے غلط جگہ پر آپ نے شرکت نہ کی. آپ بچپن میں جب بکریاں چراتے تھے، ایک بات دوسری طرف جا رہی، بس میں سمجھانے کے لیے بتاؤں تو آپ کو ان کی عمر کے کچھ نوجوان بچے تھے، ان کی عمر کے جو بچے تھے میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن راستے میں اللہ نے ان کو نیند دے دی، وہ سو گئے اور میلے میں آپ نے شرکت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، لیکن تربیت اور دیکھ ریکھ بچپن سے ہو رہی تھی. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے بچپن سے چن رکھا تھا. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اعتراض آپ کو ہے 9 سال کی عمر کی لڑکی سے محمد الرسول اللہ نے شادی کی، یہ غلط بات ہے. اے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا کھان پین، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے بود و باش اس لائق ہوتے ہیں کہ 9-10 سال کی عمر میں وہاں بچیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں. اور شادی کے لیے اسلام نے عمر کی قید نہیں لگائی ہے، شادی کے لیے اسلام نے بلوغت کی قید لگائی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصتی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چنا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ وہ نبی کی زوجیت میں بچپن سے رہیں گی، بچپن سے رہیں گی. ایک ایک مسئلے کو جتنا ایک عورت، جتنا ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس آدمی کے بارے میں نہیں جانتا ہے. ایک ایک نقل و حرکت، کھانے پینے سے لے کے سونے جاگنے تک لے کر عورتوں کے مسائل، ساری چیزیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ کرام ایک بڑی مفتیہ اور مسلک کی جانکاری کے لیے، مسائل کی تحقیق کے لیے بہت زیادہ رجوع کیا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ کے اندر موجود ہے. دنیا کی کسی خاتون نے، کسی عورت نے اتنی روایتیں بیان نہ کی. اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والی وہی صحابیہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات آپ کو بتاؤں، عورتوں کے وہ مسائل، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو خواتین اسلام کے مسائل کو نہ سیکھ پاتی. 2 اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ماں ہیں. حضرت ام سلیم آئیں، یہ انصار کی عورت تھیں. آئیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رات المرأة مثل ما يرى الرجل في المنام. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سوال تھا، خواب میں اگر عورت جس طریقے سے مرد خواب کے اندر نیند میں خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ام سلیم نے پوچھا کہ اگر عورت ایسے خواب دیکھے اور وہ نیند کی حالت میں ناپاک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عورت کو
بتائیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر وہ پیغمبر کی بیوی نہ ہوتی، دنیا کی کون عورت یہ سوال کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی منی آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کو منی نہ آتی تو یہ کیسے ہوتا کہ کبھی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے، کبھی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ واضح کرنا مقصد تھا۔ ایک ایک مسئلے کو، ایسے ہی ایک مسئلے کو میں اور بتاؤں۔ ایک مرتبہ انصار کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے سوال کیا، ان کا سوال حیض کے تعلق سے تھا، وہ پیریڈ کے تعلق سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مخصوص اعضاء میں آپ نے اشارے میں فرمایا، کیوں حدیث کے اندر بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شرم تھی، اتنی حیا تھی کہ آپ ایک کنواری خاتون لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرم و حیا والے تھے۔ آپ نے اشارے میں جواب دیا کہ حیض کے ایام میں مخصوص اعضاء میں خوشبو لگا کر، کاٹن لے کر، روئی لے کر اس کو صاف کر لو۔ وہ عورت سمجھ نہیں پائی، حدیث کے اندر ذکر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو کمرے کے اندر لے کر گئی، کمرے میں لے جانے کے بعد سارے مسائل کو اس کو سمجھایا اور وہ عورت سرٹیفائیڈ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ میرے عزیزوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو دین کے جو خواتین کے مسائل ہیں، جو عورتوں کے مسائل ہیں، وہ مسائل آج کا مسلمان نہیں جانتا، آج کے مسلمان گھرانے کی عورتیں نہیں جانتی، اکثر و بیشتر مسائل انہوں نے بیان کیا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ایسے ہی بات اور آگے بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد میں آپ کو بتاؤں، کون نہیں جانتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو، ان کی قربانیوں کو، اور اسلام کے لیے جو جانثاری، جو جابازی اور جو صداقت کا کام انہوں نے دیا دنیا کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان کیا، لو اللہ تعالی اگر مجھ کو یہ اختیار دیتا کہ میں کسی کو اپنا خلیل بنا لوں، سب سے جگری دوست بنا لوں، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں ابو بکر کو بناتا اپنا جگری دوست، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ معراج کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، پوری دنیا نے، عرب کے لوگوں نے ایسے واقعے کو جھٹلایا، کوئی ماننے والا تیار نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان ابو بکر صدیق نے سنی، فوراً انہوں نے اس کو تسلیم کیا، قبول کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میرا پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، جان و مال سے لے کر مال و متاع کی قربانی، ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ غار ثور میں تکلیفیں برداشت کیے، سارے مسائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کون تھی؟ عائشہ ان کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو احسان تھے، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عقد کیا تھا۔ کئی مسائل ہیں۔ آپ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی، کون تھی حضرت حفصہ؟ کون تھی؟ آپ بتائیے۔ آپ نے سوال کھڑے کر دیے، آپ نے کوئسچن مارک لگا دیا، آپ نے نشان لگا دیا، سوالیہ کھڑا کر دیا۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ازواج مطہرات جو تھی کون کون ہے؟ وہ حفصہ بنت عمر، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے شوہر جب اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ وہ باپ سے آپ درد پوچھئے، وہ تکلیف پوچھئے، جس کی بیٹی کا سہاگ دنیا سے اجڑ جائے، اس باپ کے اوپر کیا بیتتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، وہ تکلیف میں تھے۔ کئی صحابہ سے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری بچی سے نکاح کر لیجئے۔ خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان تک پیغام نکاح بھیجا، لیکن صحابہ کرام نے جب انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، وہ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے حفصہ بنت عمر سے شادی کی اور ان سے نکاح کیا، وہ ایک بیوہ خاتون تھی۔
بھائیوں اور دوستوں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو بھلا سکتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھلا سکتے ہیں، ان کے مقام کو بھلا سکتے ہیں؟ عمر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا، میرے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو چنتا۔ ان کی بیٹی بیوہ ہو کر زندگی گزارے اور وہ عمر اپنی بچی کے پیغام نکاح لے کر لوگوں کے پاس جائے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ آپ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ آپ کو میں اور بتاتا چلوں، آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی۔ ام حبیبہ جو رملہ بنت ابی سفیان ہے، ابو سفیان کی لڑکی سے شادی کی۔ یہ ام حبیبہ اور ان کے شوہر حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنے بھیجے میں بٹھا لیجئے گا، یہ آپ کو کام آئیں گی۔ یہ اور ان کے شوہر حبشہ کی طرف ہجرت کیے، ان کا شوہر بھی اسلام قبول کر لیا، ام حبیبہ بھی اسلام قبول کر لی۔ آپ کو پتا ہے جب یہ ہجرت کر کے بعد کیوں حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کیا تھا؟ مکہ کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھے، جو جدھر دکھتا تھا اس کو ادھر پیٹا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے شکنجوں سے، ان کے تکالیف سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ گئی، وہاں پہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ عورت جس کا شوہر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کیا ہو، اسلام بھی قبول کیا ہو، وہ عورت بیوہ بیٹھے، اس کے اوپر ظلم و ستم اور تکالیف اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ نے مکہ سے پیغام بھیجا، نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، آپ نے نجاشی کو یہ خط بھیجا اور پیغام نکاح بھیجا کہ میں آ نہیں سکتا ہوں، لیکن ام حبیبہ میرے عقد میں آئیں گی، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام حبیبہ نے رضامندی دے دی اور نجاشی نے وہاں نکاح کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ ایک مسئلہ اور یہاں سمجھ لو، اگر آدمی باہر ہے تو اس کا کوئی وکیل جا کے اس کی طرف سے نکاح قبول کر سکتا ہے اور وہاں مہر ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام حبیبہ سے ایسے شادی کی تھی۔ آپ مکہ میں تھے اور ام حبیبہ حبشہ میں تھی، اور بعد میں پانی والی جہاز سے جو کشتیاں چلتی تھیں اس کے ذریعے وہ مکہ واپس آئی تھیں۔ تو آپ نے جب ابو سفیان کی لڑکی سے شادی کی، آپ کو پتا ہے پہلے ابو سفیان کتنا گرم رہا کرتے تھے، کتنی دشمنی تھی اسلام کے تعلق سے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی والا رشتہ بنایا، تعلقات کو جوڑا، اور ابو سفیان کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ ابو جہل کے بعد عرب کے اندر اگر کسی کا نام تھا تو وہ ابو سفیان تھے۔ ان کی بیٹی سے آپ نے شادی کی، اور ویسے نہیں، جب بیوہ ہو گئی ان کی بیٹی، آپ نے ان سے شادی کی۔ ابو سفیان کا دل نرم پڑا، اور قریش کے لوگوں کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھیرے دھیرے بیٹھتی گئی۔ 6 عورتوں سے آپ نے شادیاں کی، قریش کی 6 عورتوں سے شادیاں آپ نے کی۔ اور مسائل آپ کو بتاؤں، وقت ہو گیا ہے، آخری پوائنٹ پہ وہ ضروری چیز تھی۔ ایک شادی آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے کی، زینب بنت جہش سے آپ نے شادی کی۔ زینب بنت جہش یہ مطلقہ عورت تھی، ان کے شوہر زید بن حارثہ ان کے شوہر تھے۔ یہ زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی کی لڑکی تھی۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کی لڑکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کا نکاح کس سے کروایا؟ زید بن حارثہ سے۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ ایک بازار میں بکے ہوئے غلام تھے، بازار میں بکے ہوئے ایک غلام تھے۔ خدیجہ نے ان کو خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ وقاص نامی بازار میں بکے تھے، ان کو خریدا گیا، خرید کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جہش سے کرا دیا۔ اب آپ کو یہ پتا چلا کہ زید جو تھے وہ ایک غلام تھے۔ دوسری بات اور سنیے، وہ کون تھے؟ آپ کو پتا ہے اسلام کے آنے سے پہلے اور حضرت زینب سے زینب بنت جہش دو عورتوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب ہے، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش۔ تو زینب بنت جہش سے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی شادی کی، اس سے پہلے عرب کا ایک دستور تھا، کیا؟ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا گود لے لینا، گود لے لینا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا کسی اولاد ہے پھر بھی کسی نے کسی کو گود لے لیا، تو اسلام کی آمد سے پہلے اور یہ شادی ہونے سے پہلے تک وہ منہ بولا بیٹا، گود میں لیا ہوا بیٹا، طلاق، وراثت، نکاح، ان ساری چیزوں میں ورجنل بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، نسبی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا۔ اب اس کو سمجھیے گا، جس طریقے سے آپ کا بیٹا آپ کی وراثت میں حصہ پائے گا، ویسے منہ بولا بیٹا آپ نے جس کو گود لیا وہ وراثت میں حصہ پائے گا۔ جیسے آپ اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے، ویسے گود میں لیے ہوئے لڑکے کی بیوی بھی آپ کی بہو ہے، اس سے آپ شادی نہیں کریں گے۔ یہ سارے سسٹم دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو دنیا سے ختم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے کو ختم کرنا تھا دنیا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کی شادی زینب بنت خزیمہ سے کی، رشتوں میں دراڑ پڑ گیا، رشتوں میں دراڑ پڑ گیا۔ وہ قریش کی خاتون تھی، قریش خاندان کی عورت، ارے قریش خاندان کی عورت وہ عرب کا سب سے اعلیٰ خاندان مانا جاتا تھا، اس کی عورت تھی وہ۔ اور زید بن حارثہ ایک بازار میں بکے ہوئے غلام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ بہرحال زینب کا نباہ نہیں ہوا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض دفعہ حضرت زینب نے اس کا اظہار بھی اپنی زبان سے کر دیا۔ زبان سے ہوتی نا عورت کبھی کبھی بول بھی دیتی ہیں، بولا بھی انہوں نے کہ میں قریش کی عورت ہوں، میرا یہ خاندان ہے اور تم فلاں خاندان سے ہو۔ بہرحال رشتے میں دراڑ پڑتا گیا، طلاق ہو گیا، طلاق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زینب بنت جہش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کروایا۔ آپ نے ان سے نکاح کر کے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ دنیا والوں مذہب اسلام آ گیا، اب گود لیا ہوا لڑکا اور سگا لڑکا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ طلاق، وراثت، نکاح اور دنیا کے تمام مسائل میں حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ساری داستان ہے، یہ پوری تفصیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سوال کر لیا، ارے 11 شادیاں کیے، 11 شادیاں کیے، ارے شادی کس سے کیے؟ شادی کا مقصد اگر اپنے خواہشات کی تکمیل تھی، مکہ کے اندر لوگوں نے پیشکش کی تھی، مکہ کے اندر پیشکش کی تھی، اے محمد اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ، عرب کا سردار بننا چاہو بنا دیتے ہیں، دنیا کی مال و دولت چاہیے دے دیتے ہیں، عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو کروا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائیڈ میں رکھو اس کو، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لڑکی سے آپ کو اپنی جنسی ضرورت پوری کرنی تھی تو آپ نے جو 10 شادیاں کی بیوہ عورتوں سے کی، ہے کسی کے اندر کلیجہ؟ اٹھ کے دکھائے گا؟ ہے کلیجہ؟ 53 سالہ بیوہ عورت سے شادی کرو گے؟ ام سلمہ کے بچوں کو اپنی کفالت میں لوگے عورت کے ساتھ؟ سب کے بس کی بات نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ یہ پیغمبر تھے جو دنیا کے اندر لوگوں کے درد کو سمجھنا تھا، لوگوں کے تکالیف کو سمجھنا تھا، دین کے مسائل کو واضح کرنا تھا۔ گھروں تک آپ آئے ہو خطبہ سننے، آپ نے باتیں سن لی، آپ کے گھر کی عورتیں کہاں سنی؟ کون سمجھاتا ان کو؟ عائشہ سمجھاتی ان کو، ام سلمہ سمجھاتی ان کو، ام حبیبہ سمجھاتی ان کو۔ یہ تھے حکمت، یہ تھی مصلحتیں، اور رشتوں کو جوڑنا مقصد تھا، تعلقات کو وسیع کرنا مقصد تھا، اور اس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کی برکت بھی ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی بولے، کوئی کچھ بھی اعتراض کرے، آپ ان کا مناسب انداز میں جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بیان کر دیا، آپ کا مقام ہم نے بلند کر دیا ہے، بات خلاص۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری ساری اس پہ ہمارا ایمان عقیدہ سب کچھ اس پہ قربان ہے۔ اس
اس لیے کوئی کچھ بولے وہ بولتا رہے، ہم اپنا کام کریں گے، ہماری نظروں کے اندر وہی حیثیت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرما، دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ الٹے سیدھے سوالات کرتے اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالی ہم ان کا مناسب انداز میں جواب دیں، اچھے انداز میں ان کو جواب دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اپنے دین کی، اپنے تبلیغ کی نشر و اشاعت تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ملک کی حفاظت فرما، رب العالمین وطن عزیز میں بسنے والے تمام لوگوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امن و سکون عطا فرما۔ اللہ تعالی ملک کے اندر جو بد امنی ہے، جو ماحول کی خرابی ہے، اللہ تعالی اس میں امن و سلامتی کی برکھا برسا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔